ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا. پھر مثلاً ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے. تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا اس طرح. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا. ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ، تو لکھ کر دیجئے. ایک لڑکی کی ماں نہ تھی، چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی. جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا، کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی. وہ بھائی پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے. تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح. تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہیں نا، کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیرخواہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، اوروں سے پوچھتی ہیں، ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا، اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں، کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود. ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے، کیوں سمجھانا چاہتے. یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے. کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں. نہیں ہونا چاہیے. لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں.